کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا خدا حافظ کہنا غلط ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان انڈیا سے۔ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا حافظ کا مطلب فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، تو خدا تمہارا حافظ ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے تو بھی ٹھیک ہے، دینا چاہیں تو بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھی حافظ ہونے کی مان ہو۔ دعا ہے بھائی، دعا کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ساجد انڈیا سے۔ 786 کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو ہم بولتے ہیں نا، یہ علم اعداد کے ذریعے بھی زبان ہے، تو وہ ہر عدد کا ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، تو جو علم اعداد کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ 786 یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی بسم اللہ کو 786 بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا، اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے۔ تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، اس میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو، حدیث نے بیان کیا، آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں، یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے، اخبار وہ کاغذ کے نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے، تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے۔ نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی، حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے۔ تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے، اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے، اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اور کرتے بھی نہیں ہے، عام طور پہ مسلمان ہے الحمدللہ، تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کیا آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں، اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے نا اسراف ہو جائے گا خدا رکھے، تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ، یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے؟ تو 786 لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق میرا خیال ہے بہت ہی کم آتا ہو، تو اتنا سا ٹائم بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جو پراپر وے ہے، جو پراپر طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اسی طریقے سے لکھنی چاہیے، اور درود شریف بھی پورا لکھنا چاہیے۔ جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے بھائی، آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں؟ تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا، نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا، تو نہ اس سے ٹائم بچ رہا ہے، نہ آپ کے قلم کی سیاہی بچ رہی ہے۔ کتنی بچا لیں گے سیاہی؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا اس سے بزنس کرنا ہے؟ جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں؟ تو خام خواہ کی ایک چیز ہے، تو جو پراپر وے ہے درود شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں۔ بولنے سے یاد آیا، بولتے بھی لوگ ادھورا ہیں۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی پورا بول دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے۔ یہاں بھی جو شارٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ پورے ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. جہاں درود شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لو گے, کتنے سیکنڈ بچا لو گے آپ, اور کیا بچا کے آپ کیا کر لو گے اس میں. جب درود پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسا ہی ہے. سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم, کہیں گزر رہے ہو السلام, وہ جواب میں کیا بولیں. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا. تو ہم کہتے تھے استاد جی آپ کیسا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے. کہہ رہے ہیں سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے, بس اتنی سی آواز آئی ہے السلام, جواب میں السلام. تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا السلام علیکم, جواب آ رہا ہے وعلیکم, بس ہلکا سا سین. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. سلام کریں السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں, تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم, گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, مبارک ہے, پاکیزہ کلمہ ہے. تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے تو آپ اس سلام ہی کو پی جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کر گھما رہے ہوتے ہیں. تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں. دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے, اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی. تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم, یہاں تک بھی. مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اگر آپ اس کی سپرلیٹو ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان, پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے. ایسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے. بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے گھما دیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھا کریں. بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے, آپ سے میری ملاقات ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے, یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے, لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی, اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا, اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ عبادت ہے نا. عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے, نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا, محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں, کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے, یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے, تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے, تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں, اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں, تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں, 2 ہوتی نہیں ہے. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے, اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی, کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے.
تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ تین آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں میں، فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج. دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں، تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے. پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے. جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی. تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی یا پہلے 4 سنتیں پڑھ کر پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی؟ اور ان 4 سنتوں کی نیت کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نیت تو یہی ہے دل میں کہ 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں ظہر کی، بس یہ نیت کافی ہے جو کہ ہوتی ہی ہے دل میں عام طور پہ. باقی پہلے 4 سنت پڑھنی ہے یا پہلے 2 تو کسی بھی طرح پڑھ لیں صحیح ہے. چاہیں تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیں پھر 2 پڑھیں، چاہیں تو پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھیں تاکہ ترتیب جو 2 سنتوں کی ترتیب ہے وہ ساقط نہ ہو، یعنی وہ خراب نہ ہو. کیونکہ اب پہلی 4 سنتیں تو آپ نے ڈیلے کری دی ہے نا، تو اب وہ 2 سنتوں کو تو ڈیلے نہ کریں. 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں بہتر ہے اور پھر 4 سنتیں پڑھ لیں. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت اگر کسی کی رہ جائے تو وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہی رہتی ہیں، وہ ظہر کے بعد پھر پڑھنی پڑیں گی. عبد المعید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں میں آن لائن اسٹور پر گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں. جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں ہول سیل سے وہ واچ خریدتا ہوں اور کسٹمر کو ڈیلیور خود کرتا ہوں. پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں تو صحیح طریقہ بتا دیں. دیکھیں جب کسٹمر آرڈر کیا کرے نا تو آپ کسٹمر کو ڈن نہ کیا کریں. آپ کسٹمر کو کہیں میں تمہیں یہ چیز بیچوں گا
یہ نہ کہیں کہ میں نے بیچ دی، بلکہ کہیں میں یہ تمہیں لا کے دوں گا، میں تمہیں بیچوں گا یہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ مارکیٹ سے خریدیں وہ، پھر کسٹمر سے دوبارہ کہیں، فوراً ڈیلیوری نہ کریں، بلکہ کسٹمر کو دوبارہ آفر کریں، بھائی یہ چیز ہے، اب آپ بتاؤ اتنے کی خریدتے ہو یا نہیں خریدتے، خریدتے ہو تو میں پہنچا رہا ہوں، نہیں خریدتے تو بتا دو۔ تو نئے سرے سے دوبارہ اس سے بیع و شراء کا معاملہ کریں، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے شرعاً آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیچنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نئے سرے سے اس کو بیچیں جا کے دوبارہ سے، تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی لے آؤ گھر پہ، تو آپ لے جائیں اس کو، پھر بیچ دیں، دے دیں اس کو، اس طرح سے یہ جائز ہو جائے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ اچھا بھائی، اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر نماز پڑھ لی اور بعد میں جب موبائل میں صحیح سے دیکھا تو پتا چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہو، تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں جی، وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رخ 45 ڈگری تک تھا، یعنی مثال کے طور پر قبلہ اصل میں ادھر تھا یوں، اور آپ نے یوں پڑھ لی، تو یہ 45 ڈگری ہے، تو 45 ڈگری تک بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جب بعد میں دیکھا کہ جو صحیح قبلہ تھا وہ 45 ڈگری سے بھی دور تھا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا بھائی، آمنہ صاحبہ لاہور سے، میں آن لائن ویب سائٹ پر پروڈکٹس بیچتی ہوں۔ ویب سائٹ کا اکاؤنٹ میں نے حرام پیسوں سے خریدا تھا، لیکن اس پر پروڈکٹس حلال پیسوں کی لگائی تھیں، تو میری اس سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اگر حرام ہوگی تو اس کمائی کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے ناجائز کام کیا کہ حرام پیسوں سے اکاؤنٹ خریدا آپ نے، یہ تو ناجائز کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی، کیونکہ آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ حلال پیسوں سے یا حرام پیسوں سے، کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کے نہیں مل رہے پیسے، آپ کو پیسے جو مل رہے ہیں وہ پروڈکٹ کو بیچنے کے مل رہے ہیں۔ تو پروڈکٹ اگر حلال ہے یا حلال پیسوں سے خریدی گئی ہے تو اس کی آمدن بھی حلال ہے۔ پروڈکٹ حرام ہے، جیسے شراب بیچ رہی ہیں آپ، تو اس کی آمدن بھی حرام، یا پروڈکٹ تو حلال ہے لیکن وہ خریدی آپ نے حرام پیسوں سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کھجوریں خریدی ہیں، ہے وہ حلال چیز لیکن حرام پیسوں سے خریدی ہیں، تو اس کھجور کی آمدن حرام ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے پروڈکٹ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق، آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ حلال پیسوں سے بنایا یا حرام پیسوں سے۔ آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہی ہیں وہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی یا حرام پیسوں سے۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ نے کوئی دکان پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس پہ موبائل بیچا، تو وہ قبضہ بھی حرام ہے، اس میں آپ کا رہنا بھی حرام ہے، لیکن موبائل کی جو قیمت ملے گی، چونکہ موبائل چوری کا نہیں ہے، تو موبائل کے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو حلال ہوں گے۔ اب موبائل ہی چوری کا ہو پھر اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے بیچیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کی آمدن حلال ہے۔ البتہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں حرام پیسوں سے خریدا تھا تو اس کو، اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، اور جتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں لگائے تھے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں، ثواب کی نیت کے بغیر کہ وہ حرام پیسے میں نے کسی غریب فقیر کو یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں، ایک جرمانے کے طور پر، کہ بھئی وہ تاکہ میرے جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہو جائے۔ تو اب توبہ استغفار بھی کریں اور اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں تو وہ اکاؤنٹ بھی پھر حلال پیسوں ہی کا کہلائے گا۔ مرسلین شاہ انڈیا سے، مجھے ہمیشہ ایک سپنا آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں ناپاک ہوں۔ یہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے۔ اس سپنے کو آنے دیں، سپنا آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آنے دیں۔ جتنا اس کو سوچیں گے تو یہ سپنے اور زیادہ آئیں گے، بلکہ یہ بڑھیں گے، پھر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ، اس لیے آنے دیں، آنے سے کچھ بھی کوئی نقصان نہیں ہے اس سے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے وہ مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیا ایسے میں مجھے اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا اس سے دوری اختیار کر لی جائے؟ آپ کو دوست سے کتنی دوستی ہے، کن بیسس پر ہے، وہ تو آپ جانیں۔ تو دوستی ختم کرنا یا نہ کرنے کا مشورہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ کو اگر اس دوست سے دوستی کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر ختم کر دینی چاہیے، دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جاری رکھیں۔ البتہ وہابیوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، نماز کوئی بھی شخص توحید پرست ہو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مانتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے عمل میں وہ خراب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اور کوئی بھی شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شرک کر رہا ہے، واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرتا، صاف لفظوں میں کہتا ہے بھائی نبی یہیں سے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسباب سے ہٹ کے بھی اختیارات دے رکھے ہیں،
تو وہ جو ہے وہ پھر مشرک ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہی ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو ہر مسلم مومن موحد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اپنے اختیار سے امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے، نماز ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اپنے اختیار سے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے۔ ارشل خان بھوپال سے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری کاپیاں جلا ڈالی تھیں، تو پھر ہمارے پاس قرآن موجود کیسے ہے؟ آپ نے آدھی بات کہی ہے، آپ پوری نہیں کی۔ صحیح بخاری ہی میں الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن صحابہ کرام لکھتے تو ہر ایک کے پاس اپنا ایک مجموعہ تھا، چمڑوں میں، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ، کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو اس دور کا کاغذ تھا تو وہ لکھا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ترتیب ہر ایک کے پاس اپنی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو آپ نے بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی ترتیب میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مسودہ تھا اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء بعد میں ہو، سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء پہلے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا، جو مصحف تھا، اس میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے بھئی اس کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوتی ہے۔ تو لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح جب امت پھیلے گی تو وہ دیکھے گی ان کے پاس قرآن الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، ان کے پاس الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو امت میں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے حکومتی سطح پہ ایک ترتیب پہ قرآن کو جمع کیے جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو بھی قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، ان کو جمع کیا اور سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس ترتیب سے جو ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا۔ اس پہ سب صحابہ جمع ہو گئے، سب نے اس کو درست مانا، اجماع ہو گیا اس کے اوپر۔ پھر جو باقی جو لوگوں کے پاس جمع تھے دوسری ترتیبوں سے، وہ بھی ٹھیک تھی، ان کو جلا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے بعد میں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے حضرت عثمان نے یہ کام، یہ قرآن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا، ایک دمشق میں بھیجا، مختلف ملکوں میں بھیجا، پھر اسی کی لوگوں نے کاپیاں بنائی اور آج ہمارے پاس وہی چلا آتا ہے۔ تو کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع کی ایک قرآن پہ اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے قرآن بدل دیا، سارے صحابہ نے مانا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہم نے جو اپنی ترتیب سے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت عثمان کے حوالے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے مصحف کو بھی انہوں نے درست مانا، تو تاکہ ایک ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں خلل نہ ہو۔ تو وہ آج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوتا، کسی کے پاس سورہ آل عمران بعد میں ہوتی، سورہ نساء پہلے ہوتی، تو وہ پھر کہتے تمہارا قرآن الگ ہے، میرا قرآن الگ ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ بقرہ، حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس قرآن کون سا ہے، حضرت عائشہ لے کر آئیں، تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ سورت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس فلاں جگہ پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سورت تم فلاں مقام پہ تمہارے پاس موجود ہے، میرے پاس فلاں مقام پہ، اس سے ہوتا کیا؟ سورت تو پوری موجود ہے نا، اور سورت کے اندر جو آیتیں ہیں وہ تو اسی ترتیب سے ہیں۔ تو شروع میں اس کو کوئی یعنی نامناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن بعد میں اس کو نامناسب سمجھا گیا کہ بھئی ایک ہی ہونا چاہیے، ترتیب بھی ایک ہی ہونی چاہیے، جو دو دفتین کے درمیان جو ہے نا ایک ہی ترتیب پہ قرآن ہونا چاہیے۔ پھر لکھنے کے طریقے میں بھی اختلاف تھا، جیسے تابوت کا لفظ بعض لوگ گول تا سے لکھتے تھے، بعض لمبی تا سے لکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور طریقوں سے لکھا ہوا تھا، نبی کی موجودگی میں وہ سب طریقے ٹھیک تھے، لیکن حضرت عثمان نے کیا آرڈر دیا کہ بھئی ایک ہی طریقے پہ لکھا جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو قریش جس طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے پہ لکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے تابوت کو لمبی تا سے لکھا گیا، کیونکہ قریش جو تھے، حجاز والے جو تھے، وہ لمبی تا سے لکھا کرتے تھے تاکہ لکھنے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ حضرت عثمان نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوا، سب صحابہ نے اس کو سراہا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے جلا دیے گئے، جلانا قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، قرآن کو معاذ اللہ ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ انکار کر رہے ہیں
نہ طلاق سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، نہ خلا نامے پر دستخط کر رہے ہیں، اور نہ ہی کورٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، کیا میں بنا طلاق سرٹیفکیٹ یا خلا سرٹیفکیٹ کے دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، مفتی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تو میرے فتوے سے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی، اور اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو پھر آپ جانے اللہ جانے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیوی نے اپنے کانوں سے ہوش و حواس کی حالت میں، بالکل جاگتی حالت میں شوہر سے سنا کہ شوہر نے ہوش و حواس میں 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ شوہر بعد میں مکر گیا تو جج تو شوہر ہی کا ساتھ دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت سے وہ پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، عورت کے پاس تو گواہ نہیں ہے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو کورٹ تو یہی کہے گی بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ 3 طلاقیں دی ہیں؟ تو شوہر سے قسم اٹھوائی جائے گی۔ اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو کورٹ ایسے موقع پہ ظاہر پہ ہی فیصلہ کرتی ہے، تو وہ مجبور ہے کورٹ تو۔ لیکن اللہ اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے اور وہ شوہر مکر گیا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ، تو بہرحال آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہے۔ تو اب آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو آپ اپنے شوہر سے جان چھڑائیں۔ تو اگر وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں بنواتا یا وہ کورٹ سے خلا بھی نہیں دیتا تو پھر آپ یک طرفہ خلا بھی ایسے موقع پہ لے سکتی ہیں، یعنی کورٹ میں کیس کریں، کورٹ خلا کی ڈگری پکڑائے آپ کو، تو وہ اس بیس پہ آپ کے لیے جائز ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے یک طرفہ خلا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے ٹھیک اس لیے ہوگا کہ تو آپ نے ڈاکومنٹ بنوانے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ویسے ہی آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح سے عورت اپنی جان شوہر سے چھڑا سکتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ چھڑائے، کیونکہ وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ جانے اللہ جانے، میں نے ظاہر کے مطابق یعنی آپ کی بیان کو درست مان کے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ عورتیں اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں۔ شوہر نے طلاقیں دی نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹ بول دیتی ہیں، غلط بیانی کر دیتی ہیں کہ شوہر نے دیے طلاق، پھر وہ مفتی کا فتویٰ دکھاتی ہیں، دیکھو میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے وہ، تو مفتی نے مجھے فتویٰ دیا ہے کہ میں کورٹ سے خلا لے سکتی ہوں۔ تو بھائی مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر کے منہ سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے تو پھر آپ کے لیے کسی بھی طرح سے جان چھڑانا جائز ہے، تو آپ کورٹ سے ایسے موقع پہ خلا لے سکتی ہیں، چاہے شوہر عدالت میں آئے نہ آئے، یک طرفہ خلا لے کے آپ جان چھڑائیں اور عدت کے بعد کہیں اور شادی کریں آپ۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے وہ، اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا ہے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کی فکر کر رہا ہے وہ۔ طلاق کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے کہ آپ زبان سے نکالیں اور بولے میں نے دی نہیں ہے۔ مرد بھی ایسی حرام حرکتیں کرتے ہیں، ایسے بھی کیس آئے ہیں، بعد میں ہم نے کراس کویشچن کیا تو پتا چلا مرد جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ عورت غلط بیانی سے کام لے رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ مرد کم بخت طلاق دے کے مکر جاتا ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام بیان کی، اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، یہ اللہ کی لمٹ ہے، تو اس کو آپ اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں۔ اگر زبان سے دی ہے تو مانے شوہر کہ ہاں میں نے دی ہے۔ رمیز صاحب کینیڈا سے، اور ویسے یہ ذہن میں رکھے 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، مرد کے لیے اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے، اور ایسے مرد واجب التعزیر ہے۔ رمیز صاحب کینیڈا سے، نماز میں شروع کی تکبیر میں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کلمات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد شیبانی نے اس کی اجازت دی ہے، وضاحت فرمائیے۔ امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز آپ شروع کریں، انہوں نے صرف یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر اللہ اکبر کے سوا کوئی بھی تعظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ اعظم کہہ دیتا ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیا اور نماز قائم کی، تو وہ کہتے ہیں اس سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، یعنی اللہ کا نام۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لے لے تو نماز میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ امام صاحب ہمیشہ قرآن کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے حدیث قرآن کے مطابق ہو جائے، نہ یہ کہ قرآن میں تعویل کر کے اس کو حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ ہر فقی کا اپنا اصول ہوتا ہے، تو امام حنیفہ کا یہ اصول ہے، لیکن انہوں نے حدیث پر بھی عمل کیا، کیونکہ حدیث میں ہمیں اللہ اکبر ملتا ہے، اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ تکبیر کا لفظ واجب ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ آپ تکبیر کے علاوہ کوئی لفظ چھوڑ کے آپ نماز میں داخل ہوں، کیونکہ حدیث میں یہی حکم ہے، تو لہذا آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہی نماز میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو فرض تو ادا ہو جائے گا آپ کا، لیکن آپ کو سنت چھوڑنے سے حرج واقع ہوگا کہ سنت کے مطابق آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میں داخلے کے لیے تکبیر کہنی ہے اور نکلنے کے لیے سلام کہنا ہے۔
اس طرح قرآن و حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ امام صاحب کی نظر میں یہ جائز ہے کہ آپ اللہ اکبر کے علاوہ بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں, کوئی بھی لفظ بول دیں, تو اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے, تو بالکل غلط ہے. امام صاحب بھی حدیث ہی کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو فقہ حنفی میں ترغیب بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہونا ہے. تبھی جتنے بھی حنفی عالم ہیں, علماء ہیں, عوام ہے, خود امام حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد, وہ سارے اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہوا کرتے تھے. تو امام صاحب کے اس قول کا سہارا لے کے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرے, اللہ اعظم کہے یا کوئی اور لفظ کے ذریعے نماز میں داخل ہو. کیونکہ امام صاحب کی بات کا جو مطلب ہے وہ میں نے بیان کر دیا. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کسی پر کالا جادو ہو تو کیسے پتہ چلے؟ تو پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان جادوگروں کے پاس آپ جاؤ گے تو پتہ چلے نہ چلے اور 2-4 لوگوں پہ اور جادو ہو جائے گا. اس کا حل یہ ہے, دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بہت پرانی بات ہے, میری بچی بیمار تھی تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا. تو چائلڈ اسپیشلسٹ نے کیا کیا, مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کے دے دیا کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد کون سی دوا دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا اگر اس ٹیسٹ میں یہ بیماری آ گئی تو یہ میڈیسن دوں گا. تو میں نے کہا اگر ٹیسٹ میں یہ بیماری نہیں آئی تو انہوں نے کہا میڈیسن پھر بھی یہی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ کرائیں. پھر بات صحیح ہے آپ کی. انہوں نے کہا اصل میں لوگوں کو تسلی کے لیے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہہ دیا. تو بات یہی ہے کہ بھائی جب ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی میڈیسن اور علاج وہی ہے, ٹیسٹ کرانے سے پہلے بھی وہی ہے, تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جادو ہو یا نہ ہو علاج ایک ہی ہے اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, پانی کی چھینٹیں ماریں آیت الکرسی پڑھ کے. آپ کا اثر نہیں ہو رہا, کسی نیک آدمی کے پاس جائیں. عامل یا جادو کا علاج کرنے والے کے پاس نہیں جانا آپ نے, تو مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں, کسی بھی نیک آدمی کے پاس چلے جائیں, حضرت اس پہ دم کریں, صبح شام دم کروائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہو تو صبر کریں. ہر بیماری کا اللہ نے دنیا میں علاج رکھا ہے, لیکن اس کا علاج ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. بہت سی بیماریاں لا علاج, عملی طور پہ لا علاج ہیں. تو اب کینسر ہو جائے کسی کو تو نہیں ہو علاج ہوتا بھائی. اب یہی ہے کہ بس صبر کرو, اللہ ہی ٹھیک کر دے گا تو ٹھیک کر دے گا. تو جادو کا علاج اللہ نے نازل کیا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, سورہ بقرہ, یہ سب جادو کے علاج کے لیے. تو یہ شرعی رقیہ جسے کہا جاتا ہے یہ پڑھیں آپ کا اثر نہیں ہو رہا, کسی سے نیک آدمی سے دم کروا لیں. اس سے آگے آپ جانے کی کوشش کریں گے تو بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وقتی فائدہ ہوگا لیکن پوری نسل جنات چڑیل بھوتوں سے برباد ہو جائے گی آپ کی. اور پھر مجھے غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا برباد ہوتے ہوئے لوگوں کو. تو اس لیے بس اتنا کریں آپ, ٹھیک ہو جائے صحیح, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے بھی جادو ان لوگوں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو جادو کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, اور جو لفٹ زیادہ کراتے ہیں ان کا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا, وہ الجھے ہی رہتے ہیں ایسے. جب ہمارے نبی کو اللہ نے علاج بتا دیا سورہ فلق سورہ ناس, جو میڈیسن اللہ نے بتائی ہے وہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ لیکن بعض لوگوں کی قسمت خراب ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے 2 بچے ہیں, میں نے 9 سال بیوگی کی حالت میں گزار لی. اب 4 مہینے پہلے میرے مرحوم شوہر کے کزن نے مجھ سے نکاح کیا, وہ پہلے سے شادی شدہ ہے. انہوں نے مجھے کرائے کا گھر بھی لے کر دیا, لیکن اپنی پہلی بیوی کے کہنے پر میرے ساتھ رات نہیں گزارتے. 4 مہینے ہو گئے, ایک رات بھی نہیں رکے. میں بول بول کر تھک گئی ہوں کہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں, مجھے میرا حق دو. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل وہ گناہگار ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا, قیامت کے دن فالج زدہ حالت میں آئے گا. تو اصل میں مرد کے بچے نہیں رہے ہیں, کمبخت. آدمی کو آدمی بننا چاہیے. بھائی پہلی بیوی آپ کو روک رہی ہے, آپ بولو نہیں روک سکتی, آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں. کیا بگاڑ لے گی وہ, آپ کا کیا کر لے گی آپ؟ تو بدماش بنو یار ایسے موقع پہ. ویسے ذرا سی چیزوں میں ایسے بدماش بنے ہوتے, لگتا ہے محلے میں اس سے بڑا دادا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور جائز باتوں میں, واجب باتوں میں, شریعت کے معاملے میں بالکل بزدل بنا ہوتا ہے. تو آپ کے شوہر کو چاہیے پہلی بیوی کا پورا حق ادا کریں, اور ان کو بولیں میں نے دوسری شادی کر لی, میں اس کو اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنا آپ کو دے رہا ہوں, اور اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو آپ کے, رہنے رہو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. لوگ مجھے انہی باتوں پہ کہتے ہیں آپ گھروں میں طلاقیں دلوا رہے ہو. بھائی صاحب میں طلاقیں دلوا رہا ہوں, لیکن ان طلاق یافتہ عورتوں کی شادیاں بھی پھر ان بیانات سے میں ہی کروا رہا ہوں. ایک بیوہ کی شادی بھی تو ہو گئی نا اس چکر میں کہ مرد نے دوسری شادی کی ہے. لیکن اب مرد کو چاہیے انسان کا بچہ بنے اور جو ہے وہ آدمی پن دکھائے, اپنا آدمی پن. پہلی بیوی کو بتا دے شوہر میں ہوں تم نہیں ہو, تو میں اس کا حق ادا کروں گا, میں نے اس سے شادی کی ہے, میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آؤں کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہو اور دنیا میری اس حیثیت کو دیکھے یہ دیکھو یہ 2 شادیوں والا آ رہا ہے. تو اس لیے عدل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہدایت دے آپ کے میاں کو. ایک عورت نے بیچاری نے پہلے 9 سال تنہائی میں گزار دی, اب اس کو ایک آسرا ہوا ہے تو اس کو تو اس کا حق دو نا. پہلی کو بھی حق دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے, اس کو بھی حق دو جو آپ نے دوسری شادی کی ہے.
پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی لڑکی کے باپ یا ولی نے اس کی زبردستی شادی کرا دی ہو تو کیا وہ لڑکی زبردستی شادی کی بنیاد پر شرعی خلا لے سکتی ہے؟ دیکھو زبردستی شادی کا مطلب اگر یہ ہے کہ لڑکی نے قبولا ہے تو پھر قبولا تو ہو گئی شادی، قبولنا ہی نہیں چاہیے نا۔ نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا، اس میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے۔ زبان سے ورڈنگ ہو گئی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں راضی نہیں تھا، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس طرح تو پھر ایک دین مذاق بن جائے گا۔ طلاقیں دیں گے، لوگ بولیں گے میں دل سے راضی نہیں تھا، ایکچولی مجھ پہ دباؤ تھا۔ دولہا قبولے گا، بعد میں بولے گا یار میں تو ویسے ہی قبول لیا، میرے تو ابا کا دباؤ تھا۔ تو اس لیے اگر لڑکی نے زبان سے قبولا ہے تو پھر یہ شادی ہو گئی۔ ہاں ماں باپ، اس کے والد گناہگار ضرور ہوا ہے کہ بچی کو فورس کیوں کیا آپ نے، اس پہ دباؤ کیوں ڈالا، کیونکہ جب عاقل بالغ لڑکی ہو تو اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح بہرحال ہو گیا، اگر باپ نے نکاح کرایا ہے اور لڑکی نے قبولا ہے اس نکاح کو۔ تو اب لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں نا، بھائی آپ کو لگ رہا تھا زبردستی ہے تو اب آپ کورٹ سے خلا لینے کی ہمت آپ میں پیدا ہو گئی، اس وقت یہ ہمت کیوں نہیں کی کہ نہیں قبولیں آپ بول دیں بھائی مجھے قبول نہیں ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ تو اب اس وقت تو قبول لیا گھننا بن کے، اب بعد میں کہہ رہی ہیں کہ جی میں عدالت سے، تو عدالت سے خلا لینے میں ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے؟ لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہم نے زبردستی قبول ہے کہ ابا یہ ہو جاتا، ابا بے ہوش ہو رہے تھے، ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، ابا کو یوں ہو رہا تھا، ابا کو یوں ہو رہا تھا، تو اب کیا ہوگا ابا کو شادی کے بعد جب آپ خلا لوگی؟ تو پہلے ہی ڈٹ جانا چاہیے۔ بہرحال ماں باپ تو گناہگار ہوئے ہیں زبردستی کر کے، لیکن اب نکاح ہو گیا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور باقی یہ کہ خلا شوہر سے لے سکتی ہیں اگر شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے، یعنی کورٹ سے خلا لے سکتی ہیں، لیکن وہ جب ہی کنسیڈر ہوگا جب شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کرے گا۔ اگر شوہر واجب حقوق ادا کر رہا ہے تو یک طرفہ خلا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر شوہر آپ کے بیسک حقوق ہی ادا نہ کر رہا ہو تو پھر ایک شرعی پروسیس کے تحت آپ کورٹ سے بھی خلا لے سکتی ہیں، کورٹ اگر اس پروسیس کا خیال کرے۔ نصر اللہ صاحب افغانستان سے، سنا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز حلال سمجھ کر پڑھے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرے تو کیا اس کا نکاح بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا؟ اس طرح اگر کوئی عورت اسلام سے پھر جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی؟ اور دوبارہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ تجدید نکاح کرنا ہوگا؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور نماز کی توہین کی نیت سے، مذاق کے لیے، تو پھر تو یہ کفر ہے اور نکاح بھی ٹوٹے گا اس سے۔ اسی طرح کوئی عورت اسلام سے نکل گئی، صاف لفظوں میں، ایسی ہوائی باتیں نہ ہو، واضح طور پر اس نے اسلام کو چھوڑا ہو یا کلمہ کفر واضح لفظوں میں کہا ہو، تو وہ اس کا نکاح واقعی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تجدید نکاح ضروری ہے، مگر ایسی عورت جب تک شوہر طلاق نہ دے کہیں اور نکاح کر نہیں سکتی ہے، خوب سمجھ لیں۔ البتہ شوہر بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان کے درمیان، تو اس پر توبہ بھی لازم ہے اور نکاح کی تجدید بھی لازم ہے۔ عبد الواسع منڈی بہاؤدین سے، یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کروانے کے لیے، واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے اگر میں اپنی ہی ویڈیو کو بار بار دیکھوں تو مونیٹائز ہونے کے بعد میری کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ کمائی کا تعلق تو اس ایڈ سے ہے جو ایڈ اس پہ چلتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا ہے، پرسوں میرے چینل سے اپلوڈ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کا تعلق صرف اس سے ہے کہ وہ ایڈ اس میں حلال پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا حرام پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے آپ اپنی ہی ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ آئی ڈی چیک ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب میں کہ کتنی آئی ڈی سے دیکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نامناسب حرکت تو ہے کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک طریقے سے، لیکن اس سے آمدن حرام نہیں ہوگی۔ ریان صاحب کراچی سے، سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کیا دوبارہ سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں جی، ایک دفعہ سجدہ سہو ساری غلطیوں کے لیے کافی ہے۔ اسرار اللہ خان حیدرآباد انڈیا سے، فرض نماز پڑھنے کے بعد سجدے کی جگہ ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قبر میں اجالا ہوتا ہے، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو وہ ریفرنس کے ساتھ بتائیں، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی ایسی کوئی حدیث۔ خالد صاحب بلوچستان سے، ایک عورت حاملہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 مہینے بعد زچگی ہو گئی، عدت کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ بس زچگی ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی، بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے اگلے ہی لمحے عورت کے بچہ پیدا ہو جائے تو اسی لمحے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میرے بہنوئی نے دوسری شادی کی اور شادی کے 3 دن بعد 15 دن کے لیے عمرہ کرنے چلے گئے، اور ان کا کہنا ہے کہ سفر کا وقت باری میں شمار نہیں ہوتا، جبکہ پہلی بیوی کا مطالبہ ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے 3 دن اور 5 اور 15 دن عمرے کے، یعنی کل 18 دن پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے چاہیے، جبکہ بہنوئی صاحب اس پر تیار نہیں ہے، رہنمائی فرمائے۔
یہ بات درست ہے کہ سفر کا وقت جو ہے باریوں میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شہر میں شوہر نے 15 دن اسٹے کر لیا دوسری بیوی کے ساتھ تو پھر وہ 15 کے 15 دن دینے پڑیں گے پہلی بیوی کو، کیونکہ وہ پھر شرعی مسافر نہیں رہا۔ تو اگر مکہ یا مدینہ میں کہیں بھی 15 دن اسٹے نہیں کیا انہوں نے تو وہ مسافر ہی شمار ہیں، اور سفر کے جو ایام ہیں وہ باریوں میں شمار نہیں ہوتے۔ فیصل رحمان بھنگا اتر پردیش انڈیا سے، نماز جنازہ میں ایک سلام کرنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ میں دونوں طرح سے ثابت ہے، ایک سلام بھی دو سلام بھی، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے ایک سلام وہ بھی ٹھیک ہے، دو سلام بھی ٹھیک ہے۔ محمد افضل انڈیا سے، مغرب کی باجماعت نماز میں تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے 2 رکعت اگر چھوٹ جائے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت کیسے ادا کریں؟ بہت کنفیوز ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ جناب محمد افضل، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، آپ تیسری رکعت میں مغرب میں امام صاحب کے ساتھ آئے ہیں، تو امام صاحب جب اتحیات پڑھ کے سلام پھیریں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہوگی، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے، اور پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے، اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع سجدے کے بعد آپ نے اتحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لینا ہے۔ یہ طریقہ ہے، لیکن دوسرا طریقہ بھی جائز ہے، وہ یہ ہے، افضل طریقہ تو یہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھی، امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ بیٹھنے کے بجائے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی جائز ہے، اور پھر آخر میں جو ہے تحیات درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اچھا، میں نے پہلے مسئلہ مسائل کے سیشن میں یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرا طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن میں اس سے رجوع کرتا ہوں، بعد میں کچھ علماء نے تنبیہ کی اور کچھ عبارات بتائیں، دلائل بتائے، تو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ تو سب کے نزدیک جائز ہے اور افضل ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرا بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، تو اس لیے میرا کوئی اس سے پہلے والے کا بیان اس بارے میں ہو تو وہ مرجوع عنہ سمجھیں کہ میں اس سے رجوع کر چکا ہوں۔ شیخ منظور عاصم لاہور سے، میں ایک یوٹیوب چینل کھول رہا ہوں، اس چینل پر میں پیسے کمانے اور دولت سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، کیا میں اس چینل پر اپنی شکل دکھائے بغیر اور کوئی نام استعمال کرتے ہوئے یہ جھوٹ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے کماتا ہوں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور میں اس چینل سے زیادہ پیسے کماؤں؟ حرام ہے بھائی، ناجائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یوٹیوب چینل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو مرضی پھینکتے رہیں بیٹھ کے اس پہ، ناجائز ہے، یہ جو ہے وہ حقیقت ہے وہی بیان کریں۔ عین اصغر ٹنڈو اللہ یار سندھ، کیا عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ حج عمرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں دودھ شریک بھائی نام جو ہے وہ ہوتا محرم میں ہی ہے، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ چونکہ اس سے بہرحال وہ جذبات جو سگے بھائی جیسے جذبات ہوتے ہیں نا، جو جن کی ماں باپ ہوں، جو ماں باپ شریک ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بہرحال وہ عنصر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ساتھ حج عمرہ نہ کیا جائے، احتیاط کے بالکل خلاف ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی مفتی عالم اس کو فتنے کے خوف کی وجہ سے جائز قرار نہیں دے گا۔ تو دودھ شریک بھائی بہرحال محرم میں ہے، اس سے پردہ فرض نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ حج عمرے میں بہت طویل ٹائم گزارنا پڑتا ہے، بہت وقت۔ جوان لڑکا اور جوان دودھ شریک بہن ہو، بلڈ ریلیشن نہ ہو، اس سے صرف دودھ شریک والا ریلیشن ہو، تو 15 دن 20 دن 1 مہینہ 40 دن تک بالکل اس طرح کلوز رہنے سے بہت زیادہ فتنوں کا اندیشہ ہے۔ اس لیے میں اس فتنے کے باعث، کیونکہ حدیث میں بہت سارے احکام کا مدار فتنوں پہ رکھا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہرحال فتنہ ہے، تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ساس بالکل جوان ہو اور داماد بھی بالکل ینگ ہو، عمر ان کی میں زیادہ فرق نہ ہو، تو سعودیہ کے علماء بھی ہیں جن میں بڑی تعداد میں، اور دیگر علماء بھی، وہ ایسی ساس کے ساتھ بھی تنہائی اختیار کرنے سے انہوں نے منع کیا۔ بعض دفعہ ساس اور داماد کی ایج تقریباً برابر ہوتی ہے، اور ساس ینگ ہوتی ہے، داماد بھی ینگ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ محرم رشتہ ہے، ماں کی طرح ہے، لیکن چونکہ سگی ماں بہرحال نہیں ہے، تو اس لیے تنہائی اختیار کرنے کو علماء نے منع کیا ایسی صورت میں۔ اور ہاتھ کا مذاق، جیسے بعض ساسیں دامادوں کو گلے لگا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے منع کیا علماء نے، اگرچہ محرم ہے لیکن بہرحال سگی ماں کی طرح تو نہیں ہے نا، تو تھوڑا سا ریزرو رہنا ضروری ہے تاکہ فتنہ نہ ہو۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ دودھ شریک بھائی اگرچہ سگا بھائیوں کی یعنی رشتے میں محرم ہونے میں سگے بھائیوں کی طرح ہے، وراثت میں اس کا حق نہیں ہوتا، لیکن محرم ہونے میں سگے بھائیوں کی طرح ہی ہے، تو پردہ اس سے فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال
اتنا بے تکلف ہونا جس سے فتنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ سفر میں بہت طویل عرصے تک اکٹھے ٹائم گزارنا پڑتا ہے، اس کی میرا خیال ہے کوئی بھی شرعی طور پر عالم اجازت نہیں دے گا۔ محمد رحیم صاحب کراچی سے، ظہر کی نماز میں فرض کے بعد کی 2 سنتیں اگر فرض سے پہلے پڑھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ میں نے کئی نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں، اگر حرج ہے تو میں نے جو اس طرح پہلے سنتیں پڑھی اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ دیکھیں، اگر فرض سے پہلے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی تو فرض کے بعد والی سنت اس سے ادا نہیں ہوتی، وہ پھر بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ظہر کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ فرض نماز کے بعد ہی ہیں، پہلے نہیں ہے وہ، تو اس لیے 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ ثواب مل گیا، نفل ہو گئی وہ، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی وہ الگ سے مستقل ایک سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز آپ پڑھیں تو اس کا ثواب مل گیا، لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہوئی۔ بہرحال اب اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، آئندہ آپ پڑھیں، آج فرض کے بعد پڑھ لیا کریں 2 سنتیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے، باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے، جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں۔ تو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے، اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پورے جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، کشمور سے کسی نے پوچھا، میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حافظہ بھی بن رہی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، ابھی تو بھائی سب کچھ ہی اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو محبت ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں آپ کو وہم ہوتا ہے نا، تو یہ وہم کی بیماری ہے، اس ٹینشن سے دماغ پھٹا جا رہا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریف لڑکیاں تو محبت نہیں کرتی، لہذا کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، صرف اتنی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ اس نے آپ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، یہ بات تو بدگمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کنواری لڑکی ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، حیا کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ لڑکیاں خود سے نہ کریں، ماں باپ کریں ان کے معاملے میں جہاں، لیکن اور اگر کہیں لڑکی کو پسند بھی ہے تو اپنی والدہ کو بتا دے تاکہ وہ شادی کر دے، لیکن بہرحال اگر اس نے آپ سے اظہار کر دیا اور آپ نے اس سے اظہار کر دیا اور ہے بھی کزن ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے، تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں، اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، نماز جنازہ میں صفوں کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، ضروری نہیں۔ بنت زاہد بہاولپور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں اور پردہ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ، کالج میں تقریباً 6 گھنٹے تک کا وقت گزرتا ہے، بہاولپور میں بہت گرمی پڑتی ہے جس کی وجہ سے مجھے لمبے بالوں سے بہت الجھن اور پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر حجاب میں، کیونکہ کالج میں ہر جگہ اے سی موجود نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بال جو کمر تک ہیں کاٹ کر چھوٹے کروا سکتی ہوں؟ میری والدہ جو ایک عالمہ ہیں نے مجھے منع کیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ بتایا کہ کتنے چھوٹے کرنا چاہ رہی ہیں، اور کمر تک کا مطلب کہ آدھی کمر تک ہے یا پورے نیچے تک، کمر جہاں اینڈ ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے وہاں تک ہے، تو جو بھی ہو، عورت کے لیے لمبے بال رکھنا ہی افضل ہے۔
تو اس لیے اور اس سے گرمی کم نہیں ہو جائے گی. آپ کتنے مردوں کی طرح تو کاٹنا ویسے ہی حرام ہے, بہت زیادہ چھوٹے کر لینا جیسے فاسق فاجر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل ہی مردوں جیسے بنا لیتی ہیں, وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. تو عورت کے بال تو بہرحال پھر بھی مردوں سے لمبے ہی ہوں گے, تو گرمی لگنی ہوگی وہ تو ویسے ہی لگے گی. تو اس لیے آپ کی والدہ جو آپ کو کہہ رہی ہیں آپ ان کی اطاعت کریں, اور اللہ آپ کو مزید پردے کی توفیق دے کہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے بھی ماشاءاللہ مکمل پردہ کر رہی ہیں. تو یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے, کیونکہ میڈیکل کالجز کا ماحول تھوڑا سا آزاد ماحول ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو اس پردے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بال چھوٹے نہ کریں, شریعت میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. ہاں کہیں ضرورت ہو تو کناروں سے بال کاٹ کے برابر کیے جا سکتے ہیں, لیکن جو ضرورت آپ نے بتائی ہے نا گرمی لگنا, تو عرب میں تو بے تحاشا گرمی پڑا کرتی تھی, تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابیہ نے گرمی کی وجہ سے بال چھوٹے کیے ہوں کبھی. اور جب بہاولپور میں شدید گرمی پڑتی ہے, تو میں چونکہ بہاولپور میں نے ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں سردی بھی بہت شدید پڑتی ہے, تو سردی میں پھر آپ کو لمبے بال چاہیے ہوں گے. تو اور دوسری بات یہ کہ اگر شدید گرمی پڑ رہی ہے تو ٹنڈ کرانے سے تو گرمی ختم ہو سکتی ہے, یا بالکل چھوٹے چھوٹے کرنے سے, تو یہ تو ویسی عورت کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. تو چھوٹے کرنے سے گرمی ختم نہیں ہوگی, تو یہ شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ ہے. اس لیے آپ بالوں کو لمبا ہی رہنے دیں. عورت کی زینت اللہ نے بالوں میں رکھی ہے. پہلے زمانے میں تو لڑکیاں اور خواتین جو ہیں بال بڑھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی تھیں, یہ تو اب میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے کہ جس چیز میں حسن ہے اس کو برائی بنا کے پیش کر دیا, اور جو بری چیز ہے اس کو حسن بنا کے پیش کر دیا. تو اس لیے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آپ نہ کریں. شاداب احمد یو پی انڈیا سے, مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں, کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر پیشاب کے بعد آپ کو اتنی دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں کہ پوری نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں, اور اس میں آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے تسلی کے ساتھ فرائض پڑھ سکیں, پھر بھی نکل ہی آتے ہیں بیچ میں, تو ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا, یعنی کسی دن بھی ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور قطرے نہیں رک رہے آپ کے, تو پھر شرعی طور پر آپ معذور بن جائیں گے. اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نماز کا وقت داخل ہو ایک وضو کرے بس, اور پھر اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے, فرائض واجبات سنتیں سب پڑھتا رہے, اس سے تلاوت بھی کرے, اس سے پھر اس کا قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ شرعی طور پہ وہ معذور ہے. پھر معذوروں کی فہرست سے وہ نکلے گا اس وقت کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے. یعنی ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور قطرے کنٹینیو آتے رہیں, آپ نماز ہی نہ پڑھ پائیں اس میں. لیکن پھر معذوروں کی فہرست میں داخل رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو, بلکہ پھر پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی خطرہ آئے گا تو معذور ہی سمجھے جائیں گے آپ. تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرا یہ کلپ کسی مولانا کو بتائیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گے, اچھی طرح سے سمجھا دیں گے جو معذور لوگ ہیں. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ